अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। मैं हमेशा इसलिए कहता हूं क्योंकि हम यहाँ पे दूसरी खबरों से देखने के बजाय सबसे पहले पाकिस्तान की खबरें देखना ज़रूरी समझते हैं, पाकिस्तान में मदद करना ज़रूरी समझते हैं, पाकिस्तान को हर लिहाज से अपने दिल के करीब रखते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पे मुख्तलिफ पाकिस्तानी अपनी इस्तात के मुताबिक जो है पाकिस्तान की हरदम मदद करते हैं, चाहे वो भूख का खात्मा हो, चाहे तालीम हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे कोई और शोबा हो। तो आज हमारे साथ जो हैं सैयद अहमद अली, जो कि चेयरमैन हैं IM पाकिस्तान के, और IM पाकिस्तान क्या करती है वो आज हमें वो बताएंगे, और वो क्या करने जा रहे हैं हम वो भी देखेंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त वो अगस्त में जाएंगे और वहाँ पर 20 रुपए की आटे की जो बोरी है वो मजदूरों को, गरीब लोगों को देना शुरू करेंगे। अभी ये स्टार्ट प्रोग्राम है कराची और इस्लामाबाद से, और उसके बाद जो है पूरे मुल्क में इसका सिलसिला शुरू होगा। तो आइए चलते हैं, मिलते हैं सैयद अहमद अली साहब से। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में आने का। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर, ये बताएं कि मैंने देखा आपका कि बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, बड़ा मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए जो भी करें हम वो कम है। तो सबसे पहले तो IM पाकिस्तान के बारे में बताएं कि ये आपके जहन में कब आई, कब बनाई, और इससे पाकिस्तान में और कनाडा में या जो है रहने वाले पाकिस्तानियों को क्या फ़ायदा हो सकता है? जी, जैसे आप वाशिंगटन में रहते हैं, मैं यहाँ कनाडा में हूँ। आपको भी अंदाज़ा होगा जब 9/11 का हादसा हुआ, जो कि बुरा हादसा था, उसने दुनिया को चेंज करके रख दिया। उसमें जो है, जो भी उसमें अवामिल थे, पाकिस्तान का उसमें कोई हिस्सा नहीं था, या वो जो अटैक हुआ था उसमें पाकिस्तानी कोई शामिल नहीं था। मगर सडनली जो वेस्टर्न मीडिया ने, स्पेशली CNN और ये BBC वगैरह ने जो पोर्ट्रे किया पाकिस्तान का चेहरा, उसमें कुछ ऐसा दिखाया गया कि सारा कसूर ही पाकिस्तान का है। समहाउ दे पुट इट ऑन। आपको याद होगा उस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट बुश साहब ने फरमाया था कि लिबिया, अफगानिस्तान, सीरिया, इराक और पाकिस्तान जो हैं इवल कंट्रीज हैं, एंड कोरिया एज वेल, एंड वी विल पनिश देम। तो दे डिड देयर प्रॉमिस, उन्होंने अपना वादा पूरा किया। आज आप इराक, सीरिया, अफगानिस्तान और लीबिया की हालत आपको अंदाजा है उस चीज़ का। और हम समझते हैं कि पाकिस्तान इसलिए इस चीज़ से बचा रहा कि ये वाहिद दुनिया का मुल्क है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पे बना, मजहब के नाम पे बना। तो उस वक्त यहाँ पे ऐसा होता था कि बच्चियां जो हैं, बच्चियां यूनिवर्सिटी जाती थी, वो बड़ी परेशान रहती थी। उन्हें पता नहीं था कि कब उनका हिजाब कोई खींच लेगा। बच्चे जो थे वो अपने आप को इंडियन कहने लगे। तो मैंने देखा 2-3 दफा, मैं अपने साहिबजादी को छोड़ने जाता था यूनिवर्सिटी, तो किसी ने उनसे पूछा कि वेयर यू फ्रॉम, तो उसने कहा इंडिया। मैंने कहा हेलो, यू फ्रॉम पाकिस्तान? कहती है अभी पाकिस्तान बोलूंगी तो यहाँ बहुत जबरदस्त हमारी मुखालफत शुरू हो जाएगी। और बहुत नजर आ रहा था, और कुछ लोगों को मार भी दिया गया इस सिलसिले में। तो उस वक्त हमने ये फैसला किया किसी से पूछे बगैर कि पाकिस्तान का इसमें कोई हिस्सा नहीं है, और अगर किसी का कुछ लेना देना है भी, तो यहाँ पे जो 20-20 साल, 30-30 साल से लोग रहते हैं, उनका क्या लेना देना है इस चीज से कि कहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट अफगानिस्तान में आई, किससे किसकी जंग हुई, कौन जीता कौन हारा, इट हैव नथिंग टू डू विद अस। हम अपना यहाँ पे काम पे जाते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं। तो उस वक्त फिर ये शुरू हुआ था, जिसमें मैंने देखा कई पाकिस्तान से फनकार भी आके न्यूयॉर्क में खड़े होते थे और बताते थे कि जी वी आर सेम। और ये लोग यहाँ पे बताते थे दूसरे लोगों को कि भाई हम आपकी तरह ही हैं, बिल्कुल हमारे बच्चे आपकी तरह स्कूल में जाते हैं, हम आप लोगों की तरह ऑफिस में काम करते हैं, हम उन्हीं हॉस्पिटल्स में जाते हैं। तो ऐसा हो गया था कि दो अलग मखलूक हैं, मतलब दो ये अलग मखलूक हैं। तो इस पे काम कर रहे थे। तो बहरहाल हमने इस पे वर्क किया और बड़ी मेहनत इसके ऊपर हुई। तो ट्रू इमेज ऑफ पाकिस्तान जो वो हमें बताना था, तो उसमें फिर हमने एक प्रोग्राम भी किया, और ये हर महीने 2 महीने में हम ये प्रोग्राम करते थे, क्योंकि बहुत डरे हुए थे, सहमे हुए थे, जैसे वर्ड सहमे हुए थे पाकिस्तानी। बहुत सारे लोग वापस जाने का सोचते थे, बहुत। और उस जमाने में आपको याद होगा कि एकदम प्राइसेस बहुत ऊपर चली गई थी पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज की, स्पेशली डिफेंस वगैरह में।
تو وجہ یہ تھی کہ لوگ سمجھتے تھے جیسے سیکنڈ ورلڈ وار میں جاپان کے ساتھ ہوا تھا، جیپنیز کے ساتھ، ایگزیکٹلی وہ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے. تو ہر آدمی اس چکر میں تھا کہ کچھ جا کے میں خریدوں کہ اگر مجھے واپس جانا پڑے تو ہم وہاں جائیں گے. یہ پاسبل ہے نہیں کہ جو بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں وہ واپس جا کے وہاں سیٹ ہو سکے، ہو نہیں سکتا. بہت سارے بچوں کو اردو بولنی نہیں آتی، تو جانے والا تو کوئی تھا نہیں. ایک بہت بڑی جنگ کی صورتحال پیدا ہو جانے والی صحیح تھی کہہ رہے ہیں. مسلمس کے بارے میں. تو اس وقت پھر ہم نے ٹرو فیس آف پاکستان کیا ہے وہ بتانا چاہیے، جنرل پبلک کی بجائے آفس ہولڈرز کو بتانا چاہیے کہ واٹس دا پاکستان. تو ہم نے اس میں ایک جرنی ٹو پاکستان کا پروگرام کیا. اس میں وہ بچوں نے شرکت کی جو کبھی پاکستان گئے نہیں. ہمارے گھر میں ایسا لگتا تھا کہ مہندی ہو رہی ہے، ایک کمرے میں یہ اپنا خٹک ڈانس کی پریکٹس ہو رہی ہے، ایک جگہ لڈی ہو رہی ہے، ایک جگہ ہو جمالو ہو رہا ہے. ینگ بچوں کو ہم نے موٹیویٹ کیا، ان میں کانفیڈنس ڈالا. پھر ہم نے ایک پروگرام کیا جرنی ٹو پاکستان. اس میں سینیٹرز، وزراء، ان سب کو بلایا گیا. اس میں بہت مطلب یہ پارلیمنٹیرین تھے. وہاں پہ ہم نے ویڈیو وغیرہ چلائی کہ ٹرو پاکستان کیا ہے. یہ یوٹیوب پہ موجود ہے، جرنی ٹو پاکستان. تو وہ دیکھ کے وہ جو امیگریشن منسٹر تھا اس نے کہا کہ ہم نے تو پاکستان کا یہ فیس دیکھا ہی نہیں تھا پہلے کبھی. ہمیں تو یہی بتایا گیا کہ بھائی افغانستان پاکستان سے اچھا، افغانستان اور پاکستان کو بڑے آرام سے ملا دیتے ہیں. ہاں اچھا، اب ایک عام خیال یہ ہے کہ جو آدمی کبھی افغانستان نہیں گیا تو وہ یہی سمجھتا ہے نا کہ وہاں پہ ایک آدمی ہے، اس کی لمبی سی داڑھی ہے، اس کے ہاتھ میں گن ہے، وہ آپ سلام کریں گے آپ کو گولی مار دے گا. ایک یہاں پہ اس طریقے کی بات ہے نا کہ بات کرتے گولی مار دے گا. بالکل. اسی سلسلے میں کئی لوگ گورے کہتے ہیں پاکستان افغانستان از سیم. اب ان کو سمجھانا ایک ایک کو تو نہیں سمجھا سکتے. تو وی فلمڈ ایوری تھنگ اور پھر وہ ویڈیو چلائی. تو اور ایک سینیٹر پروڈام تھے، انہوں نے جا کے کہا اسٹیج پہ پاکستان زندہ باد. اور انہوں نے کہا آئی ایم پاکستان، کسی کو پاکستان دیکھنا ہے تو مجھے دیکھے، کیونکہ وہ سرو کر چکے تھے پاکستان میں. تو اس سے ایک دم وہ دن تھا کہ سارے بادل چھٹ گئے. خوف و ہراس کی وہ ہے جو تھی 8واں میں وہ بالکل تبدیل ہو گئی. بچوں نے جنگ کے کہنا شروع کیا کہ یس آئی ایم فرام پاکستان. اور ہوا پھر یہ ہم اس کو کرتے رہے. اس کے بعد یہ تنظیم آپ اس وقت بنا چکے تھے ابھی نہیں بنائی؟ جی بنا چکے تھے. 9/11 کے فوراً 2 مہینے کے بعد ہم یہ بنا لی تھی. اچھا، اتنا کوئی شور شرابہ ہم کرتے نہیں تھے اس میں. بس what we can do today for پاکستان. ہمارا day 1 سے یہ رہتا ہے کہ آج کے دن میں پاکستان کے لیے کیا کر سکتا ہوں، میں ہوں پاکستان. کسی کو پاکستان دیکھنا ہے تو مجھے دیکھ لے، ٹھیک ہے. میرا اٹھنا بیٹھنا دیکھ لے، میرا کیریکٹر دیکھ لے، میرے بات کرنے کا انداز دیکھ لے. میری پرسنالٹی سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کیا ہے. وہ آپ کو دیکھ لے، پاکستانی کو دیکھ لے نا، اس سے پتہ چل جائے گا پاکستان کیا ہے. تو میں ہوں پاکستان یہ ہے. اچھا، اب 2018 میں یہاں پہ ایک دو سینیٹرز ہیں، انہوں نے مجھے ایک رپورٹ دی جو کہ یونائٹڈ نیشن کی تھی، اور اس میں پانی کے بارے میں بڑی بھیانک صورتحال پیش کی گئی تھی پاکستان کے بارے میں. جی. اور وہ بھی صاحب پاکستان کو سرو کر چکے ہیں، ایمبیسی میں رہ چکے ہیں پاکستان میں. اچھا، میرا کیونکہ بزنس پارلیمنٹ کے قریب ہے، سب چیزیں یہاں میری بزنس پارلیمنٹ کے قریب ہے، تو آئی نو ایوری بڈی بائی دیئر نیم. تو اس وقت ہی پھر یہ سپریم کورٹ نے بھی اس چیز کو نوٹس کر لیا کہ یہ تو بڑی بھیانک صورتحال ہونے والی ہے، اور ٹائم نہیں ہے. 55 سال سے کوئی ڈیم نہیں بنے تھے. تو ہمیں بھی یہ ٹاسک دیا گیا کہ فنڈ ریزنگ کی جائے اور آگاہی مہم پھیلائی جائے. تو الحمدللہ ایسی اتنی زبردست فنڈ ریزنگ کینیڈا میں ہوئی کہ یہاں کے جو ایمبیسڈر تھے ان کا خیال یہ تھا کہ ہر شہر سے $20,000 ہم جمع کر سکیں گے، $1,20,000 ہوں گے. انہوں نے کہا اس پہ بھی سبحان اللہ اتنے کر لیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے جی، دیکھتے ہیں، نیتوں کا حال تو اللہ جانتا ہے. تو ہم نے بڑے زبردست ایونٹ کیے، مونٹریال، آٹوا، ٹورانٹو، کیلگری، وینکوور، البرٹا، بڑے زبردست فنکشن کیے اور ملینز آف ڈالر جمع ہوئے، ملینز آف ڈالر. اچھا، اس میں کیونکہ ہمارا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے دنیا میں، تو ہم پیسے سے ڈیل ہی نہیں کر سکتے تھے. تو اس سلسلے میں پھر ہائی کمیشن آف پاکستان نے ایک اکاؤنٹ خود کھولا کینیڈا میں. پہلے کیونکہ اگر کوئی پاکستان $100 بھیجنا چاہ رہا ہے تو اس پہ $45 فیس لگ رہی تھی، تو $55 پہنچ رہے تھے. تو اس وقت ہمارے ایکٹنگ ہائی کمیشنر تھے محمد سلیم صاحب، بہت اچھے انسان تھے. ان سے آ کے ہم نے کہا کہ دیکھیں لوگ بہت پیسے بھیجنا چاہ رہے ہیں مگر 40% 50% تو کٹ جاتا ہے. تو انہوں نے پوچھا اس کا علاج کیا ہے آپ کے پاس. میں نے کہا آپ ایک اکاؤنٹ کھولیں، اس میں ہم یہ پیسے ڈالتے ہیں اور آپ پاکستان سے بھیج دیں سپریم کورٹ اکاؤنٹ میں.
تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. انہوں نے وہ ایک اکاؤنٹ کھول لیا, تو اس میں پیسے چلے گئے تھے, جاتے تھے سارے, اور پھر وہاں سے پاکستان جاتے تھے. ایونٹ میں اس طرح ہوتا تھا کہ بینک الحبیب جو ہے ان کا ایک اسٹال ہوتا تھا, اور کریڈٹ کارڈ اور چیک اونلی, نو کیش. تو وہاں جا کے وہ اپنے کریڈٹ کارڈ سے پے کرتے تھے, وہ بینک الحبیب ان کو اپنی رسید دے دیتے تھے, اور اس کے بعد ہائی کمیشن کے لوگ ساتھ بیٹھے ہوتے تھے, وہ ان کا انفارمیشن لے لیتے تھے. ان کے بعد ہمارے بھی اکاؤنٹنٹ بیٹھے رہتے تھے کہ تاکہ صاف اور شفاف ہو. اس سلسلے میں ہم نے پاکستان سے کافی جرنلسٹ کو بھی مدعو کیا تھا, وہ لوگ بھی آئے تھے, چیف جسٹس صاحب, فردوس عاشق خوان, فیصل جاوید, سینیٹر, کافی لوگوں کا ایک ڈیلیگیشن آیا تھا. تو اور آپ کو پتا ہے صحافی جو ہے وہ خبر ڈھونڈنا چاہتے ہیں, ان کی تو غذا خبر ہوتی ہے, اور وہ بھی نیگیٹو ہو تو بہتر ہوتی ہے. تو میں نے ان سے یہی کہا تھا, آپ دیکھیں ہم لوگ پولیٹیشین نہیں ہیں, ہم وی جسٹ ڈوئنگ فار پاکستان, اور اس میں کوئی غلطی ہو رہی ہے تو ہمیں بتائیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آئیں گے, بتائیں گے. انہوں نے سب ہمارے ساتھ تھے, دیکھتے رہے. پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں کوئی چیز نہیں ملی, تو ہم تو خبر بنانا چاہتے تھے, ہم اپنی خبر بنانا چاہتے تھے, ہمیں کوئی چیز نہیں ملی. وہاں پہ وینکوور میں جو اپنے کونسلیٹ جنرل تھے, انہوں نے یہ کہا کہ اتنی ویل مینجڈ, اتنی ٹرانسپیرنٹ اور اتنی فاسٹ فنڈ ریزنگ میں نے اپنی لائف میں نہیں دیکھی, 40 ایئر کے کیریئر میں نے نہیں دیکھی. تو یہ انما اعمال بالنیات پہ ہم کام کرتے ہیں, سب نیتوں پہ دار و مدار ہوتا ہے. اور جو 55 سال سے کام نہیں ہو سکا تھا, جو بڑے مطلب جرنیلز, مشرف, پیر پگاڑا وغیرہ نہیں کر پا رہے تھے, اکتوبر 18 کو ہم یہ شروع کرتے ہیں, اور الحمدللہ اپریل کی 30 تاریخ کو مہمن ڈیم کی کھدائی ہوتی ہے ودن 5 months. اچھا, اور وہ اپنے ٹائم سے پہلے مکمل ہو رہا ہے. دوسرا جو ہے بھاشا ڈیم, وہ جولائی میں کھدائی اس کی شروع ہوتی ہے, وہ بھی تیز سے چل رہے ہیں, اور ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب خود اس کو مانیٹر کرتے ہیں, ہر 2 مہینے میں وہ جا کے دیکھتے ہیں. اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اگر آپ اس کو غور کریں کہ تو ایک پانی کا جو قحط آنے والا تھا, خیر ابھی بھی پوری طریقے سے ٹلا نہیں ہے وہ 2026 میں, اس کے بعد بہت پرابلم ہو جانی تھی پاکستان کو. ابھی بھی بہت پرابلم ہے, پانی کراچی میں نہیں ہوتا ہے, پانی خریدنا پڑتا ہے آپ کو, اور کوٹری سے آگے پانی جاتا نہیں ہے. تو یہ بڑا ضروری تھا کہ اس کو ٹیکل کیا جائے. اب اس میں کیا ہوا, ہم نے نہ کسی کو برا بھلا کہا, ہم نے نہ کوئی لڑائی لڑی کسی سے. وی فائنڈ آؤٹ کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اس کو روکا ہوا ہے. چند لوگ تھے سر, چند مٹھی بھر لوگ. ان سے بات کی, انہی کے شہر کے, انہی کے محلے کے بچوں کو سمجھائی بات, انہوں نے جا کے ان سے بات کے اندر بیٹھا. سمپل. اچھا, ہم میں کوئی ایسے سرخاک کے پر تو نہیں لگے تھے, ہم چند لوگ ہیں, مگر کیونکہ ہمارا عقیدہ اس چیز پہ کہ انما اعمال بالنیات, اور صرف اللہ تعالی ہمیں اپنا محتاج رکھے, کسی کا محتاج نہ کرے. بالکل اللہ بالکل, تعالیٰ آپ نے ہمیں صحیح کہا کہ عملوں کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے, اور نیت آپ لوگوں کی اچھی ہے, کیونکہ آپ لوگ جو بھی کینیڈا میں ہو یا امریکہ میں یا نارتھ امریکہ میں بڑی محنت کر کے جو ہے پیسہ کمایا جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد جب ہم اپنے ملک کی حالت دیکھتے ہیں کہ تو وہاں پر جو ہمیں لگتا ہے کہ ہر ایک پوسٹ پر ایسے کمیشن چل رہے ہوتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں جزا اور سزا میں اتنی وہ ہو گئی ہے کہ ہر آدمی جو ہے, ہر دوسرا آدمی جو ہے وہ چاہتا ہے کہ بس ہم اپنا فائدہ ڈھونڈیں. ناظرین, اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا, جسٹ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے ہم, اور پھر اس کے بعد حاضر ہوں گے. You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America. جی, تو خالی میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ڈیم بن جانے سے اتنا روزگار ہوگا, اتنا روزگار ہوگا کہ انشاءاللہ تعالی یہ بھوک ختم ہو جائے گی, مگر اس میں ٹائم لگے گا, ابھی 5-6 سال لگیں گے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کراچی سے, فیصل آباد سے بہت فیکٹریاں اٹھ کے بنگلہ دیش چلی گئیں. بالکل بالکل, روزگار ختم ہو گیا. اب جو بے روزگار کی صورتحال پاکستان میں ہے, اتنا روزگار کوئی گورنمنٹ نہیں دے سکتی, پریکٹیکلی کوئی گورنمنٹ نہیں دے سکتی, یو ایس گورنمنٹ بھی نہیں دے سکتی. اگر یہ پانی کی روانی آ جاتی ہے, پانی کو ہم سیف کر لیتے تو پہلے تو یہ سیلابوں سے بچ جائیں گے, اس میں جو نقصان ہوتا ہے. پھر اس سے جو بجلی پیدا ہوگی, ابھی ہم گیس سے پیدا کرتے تو گیس کی پرائز بھی اوپر چلا جاتی ہے, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا مسئلہ آ جاتا ہے. اور آپ اس سے فرنس آئل سے پیدا کر رہے ہیں,
LGP से पैदा कर रहे हैं। तो जब कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने फ्री एक चीज दी हुई है तो उससे क्यों ना पैदा करें। उसकी कास्ट बहुत कम है। जब सस्ती बिजली होगी आप compete कर सकते हैं चाइना से, इंडिया से, बांग्लादेश से। अभी तो आप compete ही नहीं कर सकते ना, एनर्जी प्राइस की वजह से compete नहीं कर सकते। तो सब फैक्ट्रियां चल पड़ेंगी, जो वीरान जमीनें वो आबाद हो जाएंगी। तो अल्लाह ने चाहा तो इसके बहुत अच्छे समरात निकलेंगे और बड़ा अल्लाह का करम है। अब फिर हम कहते हैं कि पाकिस्तान की हिफाजत का अल्लाह ने बेड़ा लिया है तो ये मसला हल हो जाएगा। हमें सख्त टाइम आता है अपने जी अमाल की बिल्कुल वजह बिल्कुल से। सही साहब। मैं जी चाहूंगा कि अब आप जो असल काम जो करना चाह जी रहे हैं, जी पाकिस्तान में इतनी जी महंगाई है, उस जी महंगाई में आप जाके लोगों को थोड़ा बहुत अपनी तरफ से रिलीफ देना चाहते हैं और वो आटे की बोरी के हवाले से है। मैं चाहूंगा कि उसकी तफसील बताएं कि जी आप कब जा रहे हैं, ये काम कब तक शुरू हो जाएगा, और फिर आप 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे वहाँ पे सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, जी लेकिन कोविड कोरोना के आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर इतने ज्यादा हैं, तो उसका भी आखिरी में जिक्र कीजिएगा कि वो जरूर किस तरीके से आप SOPs पे को करते हुए जो है 14 अगस्त सेलिब्रेट करें। जी जरूर। जी, इसमें आप जर्नलिस्ट हैं, आप देखते हैं कि एवरीडे खबर आती है कि किसी साहब ने अपने बीवी बच्चों को पहले मार दिया, उनके गले काट दिया, फिर खुद फांसी ले ली, या किसी साहब ने नारोवाल में खाने में जहर मिला दिया कि उनके पास पैसे नहीं है। तो अब तो मसला ये है कि लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं कि इसकी पूछ डे ऑफ जजमेंट हर उस आदमी से होगी कि जो इसको देखता है और बस एक खबर सुन के छोड़ देता है, इस पे कोई एक्ट नहीं करता। तो मैंने कंटिन्यूस ये खबरें देखी और फिर कोविड आने की वजह से एक बहुत बड़ा एक मसला पैदा हो गया है। जो मुतवस्सित दर्जे के लोग थे वो भी गुर्बत में चले गए, पावर्टी में बहुत इजाफा हुआ है। सिंपल चीज़ है कि फैक्ट्री बंद हो गई है और वो डेली वेजेस के लोग हैं, पैसे खत्म हो गए, थोड़ा सामान घर का बेच लिया, जेवर बेच लिया। अब वो मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट भी है उनकी, गैरत उनको अलाउ नहीं करती कि वो भीख मांगे। तो उन्होंने इस मसले का हल ये निकाला है कि खुदकुशी कर लो। तो हमने ये सोचा कि जैसे आप देखते हैं इमरान खान साहब कहते हैं, हर वक्त आके कहते हैं कि बड़ी माफियाज हैं, ये हैं वो हैं। तो इसमें हमने कहा कि रोटी जो है ना आदमी प्याज से खा लेता है, रोटी आदमी नमक से खा लेता है, एक प्याला चाय के साथ वो 2 पराठे खा के पूरा दिन काम कर सकता है। तो ये आटे की कीमत कैसे कम की जाए, पहले तो एजेंसीज को और पूरी गवर्नमेंट को ये चेक करना चाहिए कि इतनी ऊपर गई कैसे, मतलब हाउ इतना बिल्कुल इतना इजाफा कैसे हुआ। खैर हम किसी के बारे में बात नहीं करते, हमारा ये होता है कि मैं आज क्या कर सकता हूँ। हमारे साथी भी सब ये बात करते हैं, हमारे बहुत बड़ी तंजीम है अल्हम्दुलिल्लाह, एहदी फाउंडेशन के बाद सबसे बड़ी तंजीम है ये, जिसका कोई दुनिया में बैंक अकाउंट नहीं है। आज मैं क्या करता हूँ, आज हमारे सब ऑफिशियल ये कहते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ आज। तो उस मसले का हमने हल ये निकाला कि अगस्त में जो 85 रुपए की आटे की बोरी है इस वक्त, वो हम 20 रुपए की देंगे। इसका फायदा सिर्फ ये है कि ये करने का, ये फ्री में भी दी जा सकती है। कई लोगों ने कहा कि जब आप 85 रुपए की बोरी फ्री में दे रहे हैं, 20 रुपए में दे रहे हैं, और 20 रुपए किलो आटा होगा, 20 रुपए किलो, यानी कि अगर 10 किलो की थैली है तो 200 रुपए में, 20 रुपए किलो यानी कि 85 रुपए वाला आटा 20 रुपए में। तो अगर कोई आटे का थैला लेता है तो उसके बाद 650 रुपए बच गए, 750 रुपए। तो उससे वो चिकन खरीद सकता है, उससे वो दालें खरीद सकता है, तो थोड़ा सा उसकी मदद हो जाएगी। और जो जिसके पास है ही 200 रुपए तो वो रोटी खा सकता है। अब इसमें हम फ्री इसलिए नहीं दे रहे हैं कि एक तो सैयद जो हैं या जो आले रसूल हैं वो खैरात और ज़कात नहीं ले सकते, तो वो कट जाते हैं इस चीज़ से, नंबर 1। नंबर 2 आप देखें कि अगर कोई आदमी एक दफ़ा खैरात और भीख पे लग जाए तो उसकी इज्जत नफ्स ख़त्म हो जाती है, सेल्फ रिस्पेक्ट उसकी ख़त्म हो जाती है, फिर वो इस चीज़ को लेना शुरू कर देता है। इस वजह से लोग मौत को तरजीह देते हैं कि हम वो न बन जाएं। आपको पता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई साहब थे तो उनको उन्होंने कुल्हाड़ी खरीद के दी कि मेहनत करो। तो हम ये चाहते हैं कि किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट खराब ना हो, वो ये बताए अपने घर में जाके कि मैं आटा खरीद के लाया हूँ, मैंने ढूंढा, मुझे सस्ता मिल गया, मैं खरीद के लाया हूँ। तो उसके बीवी बच्चों में भी उसकी इज्जत होगी। अगर वो बताएगा मैं खैरात में लेके आया हूँ तो उसकी इज्जत अपने घर में ही खत्म हो जाएगी। इस बिल्कुल चीज को मद्देनजर रखते हुए हम ये कहते हैं आए खरीदें, हमसे खरीदें, हम फ्री नहीं दे रहे, आप खरीदें, 20 रुपए दीजिए, खरीदें।
تو یہ پائلٹ پروجیکٹ شروع ہو رہا ہے کراچی اور اسلام آباد میں، اور ابھی جیسے ہم نے اعلان کیا ہے آپ یقین نہیں کریں گے، ہر چھوٹے بڑے گاؤں سے، ہر جگہ سے بہت لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے. ہم ان کی لسٹیں بنا رہے ہیں. ہم نے کہا ہے سب سے اپنے، ہماری ٹیم ہر جگہ ڈسٹرکٹ لیول تک پاکستان میں یونین کونسل تک موجود ہے، اور بہت اچھا کام کرنے والے لوگ ہیں. ان کو کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے، بس وہ یہ کہتے ہیں میں اپنا حصہ کیسے ڈالوں اس میں، میرا حصہ کیسے اس میں ڈالوں. اور یہ بہت بڑا کام ہے. اس پہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جا رہا تھا آگ میں، تو ایک چڑیا جو ہے اپنے چوچ میں ایک قطرہ لے کے آ رہی تھی. تو کسی نے پوچھا کہ اتنی بڑی آگ کو تمہارا یہ ایک قطرہ بجھا لے گا؟ اس نے کہا یہ تو میں نہیں جانتی کہ بجھا پائے گا یا نہیں، مگر میں اپنا حصہ ڈال رہی ہوں. اس طرح جتنے آفیشلز ہیں ہمارے عہدیداران ہیں، ان کی نیت یہ کہ میں اپنا اس میں حصہ ڈال دوں. تو ہم لسٹیں ان کی بنا رہے ہیں، اور جہاں پہ زیادہ ضرورت ہوگی اس میں ایک ہمارا اور پروگرام ہے، حقدار کو اس کا حق ملے. اسی کا سلسلے کا وہ ہے پروگرام، حقدار کو اس کا حق ملے. اگر کہیں بہت زیادہ پاورٹی ہے اور وہاں پہ واقعی آٹے کی اتنی شدید ضرورت ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہاں بھی کریں گے، مگر ایونچولی یہ پورے پاکستان میں ہم اللہ نے چاہا تو 6 مہینے میں کر دیں گے. تھینک یو. ناظرین، اوورسیز پاکستانی پاکستان میں کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، وقتاً فوقتاً آپ کو مختلف خبروں میں مل جاتا ہے. جیسا کہ آج ہمارے ساتھ سید احمد علی ہیں، تو انہوں نے بتایا اپنی ساری کاوشیں. میں چاہوں گا کہ کلوزنگ ریمارکس دیں، اور اسی دوران اگر آپ بتانا چاہیں کوئی اپنا فیوچر پلان تو وہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے. جی ضرور. دیکھیں، خان صاحب کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ قرضوں کی وجہ سے ہماری 85% انکم چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے مہنگائی ہو گئی ہے. میک سینس. آپ امریکہ میں رہتے ہیں، نارتھ امریکہ میں، آپ کو پتہ ہے جو پاکستانی اوورسیز ہیں اتنا ان کے پاس پیسہ ہے، انہیں خود نہیں پتا ہمارے پاس کتنا پیسہ ہے. ہمارے ساتھ 4 لاکھ لوگ ہیں جو 1 مہینے کی مدت میں پاکستان کا قرض اتار دیں گے. 1 مہینے، within 1 month they are ready. 4 لاکھ لوگ ہیں. We are talking to the government، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر قرض اتر جائے گا تو نہ صرف آٹا، دودھ، شوگر، ہر چیز کی قیمت آج سے 13 سال پہ چلی جائے گی. مجھے یاد ہے اس وقت شوگر جو تھی، چینی جسے ہم کہتے ہیں، وہ 32 روپے کلو تھی. آٹا بھی 15-16 روپے کلو تھا. دالیں بھی بہت سستی تھی، اور ایک عام آدمی آرام سے رہتا تھا. آپ کو یاد ہے ایک زمانے میں ہڑتالیں بہت ہوا کرتی تھیں پاکستان میں. اس وقت سب لوگ کیا کرتے تھے، کسی اپنے دوست کے گھر چلے جاتے تھے، وہاں ٹی وی دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا. ہڑتال 1 ہفتہ ہوتی رہتی تھی، بند پڑا ہے کراچی، نو پرابلم، کیونکہ افورڈیبلٹی تھی نا، افورڈیبلٹی تھی. ایک رشتہ دار کے گھر میں اتنے پیسے کھانا ہوتا تھا کہ سب کھا لیتے تھے. آج وہ افورڈیبلٹی ختم ہو گئی. آپ دیکھیں 4 دن کا لاک ڈاؤن لگتا ہے، چیخیں نکل جاتی ہیں، کیونکہ مہنگائی اس قدر ہے. اس جن کو قابو کرنا بہت ضروری ہے. اگین اس میں سیاسی جماعتیں کیا کریں گی، گورنمنٹ کیا کرے گی، we have nothing to do with that. میں کیا کروں گا. اور ہم نے فیصلہ کیا کہ اگست میں ہم آٹا 20 روپے کلو کر دیں گے. دعا ہم یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، آپ بھی دعا کیجئے، سب لوگ دعا کریں کہ یا پروردگار اس پروگرام کو کامیاب کرے، اور پاکستان میں غذائی جو قلت ہے اور جو کھانے پینے کی چیزیں ایک عام آدمی کے ہاتھ سے دور ہو گئی ہیں، پروردگار اس کو واپس لا دے. بالکل، آمین آمین. سید احمد علی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے، واشنگٹن نائٹ شو میں. اور ناظرین، کیپٹل ٹی وی واشنگٹن جو ہے آپ کا اپنا کمیونٹی ٹی وی چینل ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسے پاکستانیوں کو لے کر آئیں، ایسے پاکستانی اسپورٹس مین لے کر آئیں، ایسے پاکستانی لے کر آئیں جو پاکستان کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں، اور ان میں سے سید احمد علی بھی ایک ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اس کمیونٹی چینل کو جو ہے وہ لوگ پسند کرتے ہیں، اور آپ جو ہے ہمیں اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولے گا. جی سید احمد علی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے. تھینک یو فار ہیونگ می، اینڈ پاکستان زندہ باد. زندہ باد. بالکل. تو ناظرین، اگلے ہفتے تک کے لیے عاصم صدیقی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. Washington Night Show with Asim Siddiqui. You are watching Capital TV Washington.
best South Asian TV channel in North America.